بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان فرید بابر خان آپ کے ساتھ حاضر ہے. اس ٹائم ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر کرائم رپورٹر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ریاض طاق صاحب اور خالد سمدانی. آج ہم اس ایشو پہ بات کریں گے کہ سی آئی اے میں افتخار کمبو صاحب کے جانے کے بعد اب نئے شمس الدرانی صاحب آئے ہیں، ان سے اور اس دور میں کیا فرق تھا. 2022 اور 21 میں کئی جعلی مقابلے، پولیس مقابلے ہو چکے ہیں، اور اب کئی کرپٹ افسران، اہلکار، ڈی ایس پی وغیرہ ابھی بھی تعینات ہیں، اپنی سیٹوں پہ تعینات ہیں. اب کوئی فرق پڑے گا ان کے افسران کے آنے سے، یہ ایس پی کی تعیناتی سے؟ ریاض صاحب آپ بتائیں، کوئی اب کیا فرق پڑے گا؟ جی فرید بابر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ایک بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ عاصم کمبو جو سابقہ سی آئی اے جو ایس پی تھے، ان کا 2 ٹنیور میں وہ ایس پی سی آئی اے رہے، اور ان کے ٹنیور میں کیا اچھے کام ہوئے اور کیا جعلی مقابلے ہوئے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری میں لے کے جاؤں گا، تھوڑا سا عرض کروں گا کہ عاصم کمبو جب پہلی دفعہ یہاں پہ آئے، سی اے کی کمان سنبھالی انہوں نے، تو اس میں جو ان کی ٹیم تھی، انہوں نے سب سے پہلے اس ٹیم کو مینج کیا. اور پہلے جو ان کے دور پہلے 6 ڈویژنیں تھیں سی ائی اے کی، اب 9 ڈویژنز ہو چکی ہیں. ان کا بھی ابھی میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں کہ ان کے کون کون سے انچارج لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد دوبارہ ان کی تعیناتی جو ہے سی آئی اے ایس پی کے طور پہ ہوئی. اس میں جو مقابلے ہیں، پولیس مقابلے، ان کی تعداد کافی تھی، لیکن اس میں ایک اچھا پوائنٹ یہ تھا کہ اس سے جو ہے کرائم کے شرح میں تھوڑی سی کمی آئی. اگر میں لاہور کے ڈویژن کی سی آئی اے کی بات کروں تو سٹی ڈویژن جس کو ہم کوتوالی کہتے ہیں، وہاں کے انچارج دانش رانجھا ہیں، اور دانش رانجھا جو ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کے دور میں بھی کرائم کا جو ہے شرح کم آئی سٹی ڈویژن میں. اس کے بعد سول لائنس ڈویژن جس کو ہم غازی آباد سی ائی اے کہتے ہیں، وہاں ڈی ایس پی دستگیر خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ اس وقت تعینات. ان کی پہلی جو تعیناتی ہے سی ائی اے بطور ڈی ایس پی کی، اس کے بعد انہوں نے گینگز وغیرہ پکڑے. یہ میں وہ ٹیم کا ذکر کر رہا ہوں جو ٹیم عاصم افتخار کمبو کی تھی. اس وقت وہ ان کا تبادلہ کیونکہ شیخو پور سی ٹی ڈی میں ہو چکا ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ ان کی ٹیم ابھی تک یہاں پہ کام کر رہی ہے. تیسرا نمبر پہ اقبال ٹاؤن ڈویژن جس کو ہم اچھرا کہتے ہیں، اچھرا سی آئی اے، وہاں رضوان قادر ہیں. ماڈل ٹاؤن میں کیسر مشتاق ہیں. کینٹ ڈویژن میں طارق الیاس کیانی ہے. شادرہ میں جو سب ڈویژن ہے سٹی کی، اس سے راجہ مزمل ہے. ڈیفنس میں تصدق حسین سب انسپیکٹر ہیں. صدر ڈویژن جس کو ہم نواں کوٹ کہتے ہیں، اس میں رضوان منظور چیمہ جو ڈی ایس پی ہیں. اسی طرح چونگ جو ہے فروخ اصغر اوان، اور کانا اس میں کیسر عزیز انسپیکٹر جو ہیں وہ اس وقت تعینات ہیں. لیکن یہ وہ ٹیم ہے جو عاصم افتخار کمبو کے جو تعیناتی کے دوران یہ یہاں پر ہے. اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر اگر ہم بات کریں، یہ جو انچارج ہیں یہ تو تقریباً اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ٹیمیں ہیں سب انسپیکٹر، اے ایس آئی، ہمارے پاس اگلے پروگرام میں ہم اس پہ ڈسکس کریں. کئی ایسے لوگوں کو لے کے گئے ہیں جن کا کوئی کرائم سے تعلق نہیں تھا، ان کو جا کے جو ہے اپنے سیل میں بند کیا اور ان کا چلان کیا، ان پہ فیک ایف آئی آر. مجھے صرف یہ بتائیں، جو جعلی پولیس مقابلے ہوئے 2022 میں جنوری سے شروع ہوئے ہیں، کئی ہوئے ہیں، اور یہ محمد علی بٹ ان کا جو ڈی ایس پی اس کو انچارج لگا رہا ہے، اس کو اور 2-3 جو ان کے اہلکار تھے یہی زیادہ کرتے تھے. ہمیں یہ بھی ذرائع سے پتہ لگا تھا، معلوم ہوا تھا کہ یہ مخالفین ان کو پیسے دے کے اور پولیس مقابلے کروا دیتے تھے. ان پہ کوئی انکوائریاں لگی ہیں؟ اتنے لوگ، مائیں بہنیں لوگوں کی چوکوں میں، بازاروں میں اور آئی جی آفس کے باہر احتجاج کرتی رہی ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی کسی قسم کی ہوئی. اس میں اب درانی صاحب کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا اس پہ؟ جی میں بتاؤں جی، سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کیونکہ سی آئی اے انویسٹیگیشن ونگ کا حصہ ہے، ڈی آئی جی اطہر اسماعیل، ایس ایس پی جو ہیں سنین حیدر، انہوں نے جب ان کی تعیناتی ہوئی آپ کے سامنے ہی ہے، انہوں نے فوری اس پہ ایکشن لیا. اور جو محمد علی بٹ سی آئی اے جو ہے ڈی ایس پی اقبال ٹاؤن تھا اچھرا میں، اس کو تبدیل کر کے جو ہے نا ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کا ان کے محمد علی بٹ کے خلاف کئی انکوائریاں اس وقت چل رہی ہیں. اگر وہ گلٹی ہوا اس مقام میں تو اس کو قرار واقعی سزا ملے گی. اور اب جو نئے تعینات ہونے والے شمس الحق درانی ہے،
آنے والا وقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ایک پروفیشنل اور اچھے پولیس افسر ہیں یہ. پہلے ایس پی اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن رہے، ایس پی فیصل آباد صدر رہے، اب ان کا تبادلہ یہاں پہ ہوا ہے. لیکن اگر وہ اس ٹیم کو چلانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی ایک بہت بڑی کاوش ہوگی کہ کیونکہ یہ ساری سابقہ ایس پی کی ٹیم ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. تو خالد سمدانی صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ ایس پی جو درانی صاحب اب آ گئے ہیں، تعینات ہو گئے ہیں، چارج بھی انہوں نے سنبھال لیا ہے، اب سی آئی اے کے جو پرانے جو پلر بیٹھے ہوئے ہیں جسے اب پی ایس او لگا دیا تھا محمد علی بٹ کو بھی، اس کے علاوہ کافی افسران ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب ان کا تبادلے کیے جائیں گے؟ اپنی مرضی کا یہ افسران لائیں گے درانی صاحب کے نہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا فرید بابر خان صاحب اور میرے بڑے سینئر صحافی جناب ریاض ٹاک صاحب. جی دیکھیں، شمس الحق درانی صاحب جو ہے نا، یہ نہایت ایک شریف النفس انسان ہے اور نڈر آدمی ہے اور بہادر آدمی ہے. یہ جہاں بھی ان کی تعیناتی ہوئی ہے یہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی داستان چھوڑ آئے ہیں. وہ داستان ایسی ہے کہ یہ عوام دوست اپنا ایس پی ہیں. ان کے متعلق یہ ہم نے اپنا جانا ہے کہ یہ جتنے بھی یعنی کہ کرائم فائٹر جو لوگ ہیں یہ ان کو اوبلائج کرتے ہیں. یہ کوئی بھی جعلی مقابلہ کرنے والے اگر آپ سمجھیں کہ جی محمد علی بٹ جیسے لوگ ان کے انڈر کام کر جائیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے. محمد علی بٹ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ سی آئی اے میں بہت بدنامی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جعلی مقابلے سارے آپ کے سامنے ہیں. نہیں خالد صاحب مجھے یہ بتائیں، محمد علی بٹ نے خود تو نہیں کیے نا، پیچھے سے کوئی اس کو ڈائریکشن دیتا تھا، کوئی افسر یا ٹیم کوئی ان کی بنی ہوئی تھی جو ان کو بتاتے تھے کہ ان کو مارنا، ان کو نکالنا جیلوں سے، اور یہ کس کے کہنے پہ کر رہا تھا؟ سر بات یہ ہے کہ میڈیا پہ سوال آ کے محمد علی بٹ نے دینا، پیچھے افسر نے تو نہیں آ کے دینا. کیا محمد علی بٹ کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ کوئی افسر اس کو کہتا ہے کہ جی فلاں بندے کا جعلی مقابلہ کر رہا ہوں تو ہم دیکھ لیں گے؟ بات یہ نہیں ہوتی. ایک بھگت پورے میں ایک ایشو ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ 2 بھائی مرڈر ہوئے، 3 ماہ کے اندر دونوں بھائیوں کو مرڈر کر دیا گیا، جس میں عمران محمد علی بٹ نام تھا اس کا، ایک کا جو قتل ہوا ہے، اس کے بعد ایک افضل تھا اس کو قتل ہوا، 2 کیبل کے تنازع پہ ہوا تھا، اور ان کی ماں بہنوں نے رو رو کر دوائیاں دے رہی تھیں. لیکن وہ یہ سمجھ بات نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ محمد علی بٹ تفتیش 1 نمبر کر رہا تھا اور اس نے ہمارے میرٹ میں تفتیش ہو رہی تھی، اس کو تبدیل کر دیا گیا. تو یہاں سے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کس ٹریک پہ جا رہا تھا محمد علی بٹ، کس کے کہنے پہ یہ کر رہا تھا. پھر بات یہ ہے کہ پولیس میں بھی آپ کو پتہ کالی بھیڑیے موجود ہیں جن کے تانے بانے کچھ انڈر ورلڈ ڈاؤن ان سے بھی ملتے رہتے ہیں، جو کوئی نہ کوئی اپنا کیا نام اس کا نوٹوں کی چمک سے ان کا ایمان خرید لیتے ہیں، جو کہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اسی طرح اب جو ہے ہمارے ایس پی سی آئی اے شمس الحق درانی صاحب، میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے اور وہ ایک اچھی ٹیم لاہور کے لیے بہترین ٹیم چنیں گے. اور یہ ڈویژن میں بھی میرے بھائی ریاض ٹاک صاحب نے فرمایا کہ جو پرانے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی تبدیل کریں گے، جو اچھی اپنا پوزیشن رکھتے ہیں، جن کی اچھی اپنا کارکردگی ہے، وہ انشاءاللہ ان کو لے کے چلیں گے اور اس سے سی آئی اے کا مورال بھی بڑھے گا. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا کہ سی آئی اے اب جو پہلے تھی اور اپنا کیا نام اس کا شمس الحق درانی کے آنے سے انشاءاللہ تعالیٰ سی آئی اے میں بہت فرق. جی خالد سمدانی صاحب اور ریاض ٹاک صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور ہمیں بتایا کہ کہاں پہ کیا کون غلط ہے. فرید صاحب ایک سوری میں قطع کلامی معاف، ایک آپ کو محمد علی بٹ کا آپ نے دیکھے ایک یہ مثال دی کہ جو بھگت پورہ میں ہوا اس میں یہ میرٹ پہ تفتیش کر رہا تھا اور میرٹ پہ تفتیش کرتے ہوئے اس کو تبدیل کر دیا گیا. اور اس سے پہلے آپ نے کویشچن یہ کیا کہ یہ جعلی پولیس مقابلے بھی جو ہے اس میں وہ کرتا رہا. دیکھیں جب پولیس مقابلہ تب ہوتا ہے جب تک پولیس افسران کی اجازت نہ ہو، سی سی پی او ڈی اے جی، کیونکہ ایک انسانی جو ہے جان کو لینا ایک بڑا ہیوی جو ہے کام ہوتا ہے، اس میں اپنے افسران سے پوچھنا پڑتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس پولیس مقابلے جو ہو رہا ہے وہ کون لوگ ہیں. آپ کو نہیں پتا، آپ اتنے سینئر ہیں جرنلسٹ کہ ایک ایک بندے پہ 500 ایف آئی آرز ہوتی ہیں، 392 کی ہوتی ہیں، اور وہ ڈکیتی کے دوران ایسی عزت تار کرتے ہیں خواتین کی کہ بندہ سن کے شرم. لیکن ریاض ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے کوئی ایسے خطرناک ملزمان نہیں تھے. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈکیتی مزاحمت پر اور ڈکیتی کے دوران زیادتی کرنی یہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے بندوں کو رہنے کا بالکل حق نہیں ہے اور ان کو مارنا چاہیے تھا. اور ان کو عدالتیں کس لیے ہماری بنی ہوئی عدالتیں جو ہیں، عدالتوں کو چاہیے نا عدالتیں سزائیں دیں، اور یہ اپنی من مانی سے مخالفین سے پیسے لے کے یہ مارتے رہے ہیں.
आप इस पे क्या कहेंगे? पैसे लेकर नहीं मारते रहे ये लोग? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन अगर आप इसकी रेशो निकालें, अगर 20% वो है तो 80% वो है कि जो जेन्युइन मुकाबले, आपको नहीं पता कितने पुलिस एहलकार मुकाबलों में शहीद होते हैं अगर जाली हो, कितनों का जो है वो मजदूर हो जाते हैं। अभी पीछे आप 5-7 दिन पहले करें, डॉल्फिन एहलकार जो है वो जख्मी नहीं हुए, जिनको गोलियां नहीं लगी। नहीं, वो एक आप सही कह रहे हैं, 1 नंबर पुलिस मुकाबला जो है उसमें पुलिस वाले भी जाबाक हुए हैं और जख्मी भी हुए हैं। मैं यही और कह रहा ये जो जेलों से, कैंप जेल से, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, कैंप जेल से निकलवा के जो मारे गए हैं, शनाख्त पेट पे बंद कराए गए हैं, उसका कौन वारिस है, कौन इसकी सजा इनको देगा? उनकी सारी इंक्वायरियां चल रही हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा सीआईए को, और ना मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत दूध के धुले हैं। उनकी इंक्वायरियां हो रही हैं, उनका जो है ना सारा सिस्टम ऐसा जिस पे वो पनिश होते हैं पुलिस अफसरान को, क्योंकि पुलिस एक ऐसा महकमा है जिसमें सजा और जजा का अमल सबसे ज़्यादा है। जी बिल्कुल रियाज साहब, टाइम हमारे पास बहुत कम है वैसे भी, तो ठीक है, अल्लाह ताला जी दुरानी साहब को अब इज़्ज़त दे और ये अवाम की, गरीबों की मदद करें और सीआईए एक अच्छे ट्रैक पे चले ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जी, आपका मेज़बान फरीद बाबर, MCR।